قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے سورہ نساء، اس کی 11ویں آیت ہے۔ اس آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کا حکم دیتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اولاد کے حقوق کے متعلق ہے۔ ماں کے حقوق اکثر بیان کیے جاتے ہیں، باپ کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی شان بیان کر کر کے ماں باپ نے یہ سمجھا ہے کہ جی دنیا میں صرف ہماری شان ہے اور اس شان کے علاوہ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو شان اور عظمت عطا فرماتا ہے، اسی حساب سے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درجات عطا فرمائے، مختلف مقامات عطا فرمائے، مختلف شانیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی شان دی ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی ڈالی ہیں، اس کے اوپر تکلیفیں بھی، آزمائشیں بھی اتنی آئی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت اور شان میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل انبیاء کے تمام معجزات ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیے، تمام کمالات حضور کے وجود مسعود میں جمع کر دیے، اور پھر صرف شانیں اور عظمتیں نہیں دیں، اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں، آزمائشیں اور پریشانیاں بھی اتنی آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تھے، ان سب کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان سب سے زیادہ حضور کو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ وَأَنَا أَشَدُّ بَلَاءً، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کل نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مگر وَأَنَا أَشَدُّ بَلَاءً، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ تو تکلیف کا آنا، آزمائش کا آنا، جب رب مقام و مرتبہ دیتا ہے تو پھر آزمائشیں، ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو فضیلت دی ہے، باپ کو فضیلت دی ہے، تو فضیلت یہ نہیں کہ خالی فضیلت دی ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ یہ اگر ذمہ داری نہ ہو تو پھر فضیلت معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، حد سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اب ماں آکڑی پھرتی ہے کہ جی میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے کے پھر کوئی نہ کوئی ذمہ داری میرے سر پہ رکھی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے جنت میرے قدموں کے نیچے رکھی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باپ کو جنت کے دروازے کی دہلیز بنایا ہے۔ تو باپ کو لگتا ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، تو ہماری فضیلت ہو گئی، ہم مجازی خدا ہو گئے۔ حضور نے کہہ دیا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لو مرد اس بات پہ اکڑا پھرتا ہے کہ جی میری فضیلت اور شان بڑی ہے، لیکن اس مرد کو معلوم نہیں ہے کہ اس فضیلت اور شان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد کر دی ہیں۔ تو وہ ہم چونکہ ڈھکوسلوں والے بندے ہیں، سیدھی بات سنتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات لے اڑتے ہیں۔ ماں کی شان بھی ہو گئی، اور صرف شان ماں کی ہوئی، باپ کی طرف تو ہم گئے نہیں ہیں۔ آپ نے ساری زندگی گزاری ہوگی، کبھی کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا یہ سب میرے باپ کی دعا ہے، اور سارے نو ماں دیا دعاواں لگیاں نے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، پیو دا کوئی کردار نہیں ہے بچ۔ یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ سارے کا ساری ذمہ داری، فضیلت، شان، عظمت، مقام و مرتبہ ماں کا ہے۔ پیو بیچارہ تے ایویں شرمندہ پیچھے پھردا ہوندا ہے۔ یعنی پورے پاکستانی قوم کو دعا ماں کی لگی ہے، پیو دی دعا کسی نو نہیں لگی۔ اس واسطے کسی پیچھے لکھوایا بھی نہیں کہ یہ سب میرے باپ کی دعا ہے۔ حالانکہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، احساس تب ہوتا ہے کہ باپ کتنی بڑی چھتری تھی ہمارے اوپر۔ ایون کہ جن کے اوپر آزمائش آتی ہے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے دونوں کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے، باپ الگ ہے، ماں الگ ہے، علیحدگیاں ہو گئی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے بچے بھی اب ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن جس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، جب دوسرا اس دنیا سے جاتا ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ رہتا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا، مگر اس کے ہونے سے یار رب کی رحمت بڑی تھی۔
یہ جب تک نعمت میسر ہوتی ہے تب تک اس کا احساس نہیں ہوتا، جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت گنوا دی ہے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، مقام و مرتبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی دی ہے۔ تو ہم وہ ذمہ داری کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور باپ کو کون کون سی ذمہ داریاں دی ہیں، اولاد کے حق میں کون سے حقوق ہیں۔ یہ بیان ہو جاتا ہے کہ جی ماں باپ کے یہ حقوق ہیں۔ جس طرح شاعروں نے حسن کی تعریف کر کر کے حسن کو آسمان پہ چڑھا دیا، حسن نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے، اسی طرح مولوی اور شاعر لوگوں نے ماں باپ کی تعریف کر کے ماں باپ کو آسمان پہ چڑھا دیا اور نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور مقام دیا ہے، اسی طرح بڑی ذمہ داریاں بھی ان کے کاندھوں پہ رکھی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ میں ساری ذمہ داریاں عرض کرتا ہوں، اور آخر پہ جو سب سے اہم ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بچے کو جو دی ہے وہ اس کی زندگی کا حق ہے۔ پرانے وقتوں میں اولاد کو آر سمجھا جاتا تھا، باعث فخر نہیں سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، انسان کے لیے اسلام رحمت لے کے آیا، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسلام نے بچے کو زندگی کا حق دیا ہے، قانونی حیثیت دی ہے اس کی زندگی کو۔ وہ کیسے؟ یعنی یہ جو بیان ہو رہا ہے اسی میں مسائل بھی آ جائیں گے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس زمانے میں یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ جڑ پکڑ رہی ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی سٹارٹنگ میں ہم ذرا سیٹل ہو جائیں، لائف ذرا سیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر بچوں کی پلاننگ کریں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے۔ اس سے پہلے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے مستقبل کا پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ 100 چونچلے ہوتے ہیں نا نئے شادی شدہ لوگوں کے، تو وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ جی بچے ہم نے کتنے سال بعد پیدا کرنے ہیں۔ اچھا انہوں نے پلاننگ کر لی، یہ جو جدید لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ساڑھے ورگے جرے غریب شریف ہوتا ہے نا، مڈل کلاس بندہ، انہوں نے کوئی نہیں، ہر سال بھی بچہ آ جاتا ہے، سانوں کوئی فرق نہیں پہنتا۔ تو وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے شادی کے 2 سال بعد ہم بچوں کے بارے میں سوچیں گے، ہم 5 سال بعد سوچیں گے۔ اب انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ 5 سال بعد بچے ہونے چاہیے، وقفہ 5 سال کا سٹارٹنگ میں۔ ان کے 100 خیالات ہوں گے، تو وہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ان کی پلاننگ سے پہلے اگر وضع حمل ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، بچے کی آس امید لگ جائے، تو ان کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی اب کیا کریں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو نہ انسانیت سے غرض ہے، نہ اسلام سے، نہ دین سے، کسی شے سے غرض نہیں، اس کو پیسوں سے غرض ہے۔ اس کو چاہیے فیس دے دیں گے، وہ بندہ مارنے کو کہیں تو وہ مار دے گا۔ جس طرح ملازم بندہ ہوتا ہے نا، ملازم کو اپنی ملازمت سے غرض ہے، اس کو نہ رشتہ داریوں سے غرض ہے، نہ دین، اسلام، مذہب، ملک و قوم سے غرض ہے، نہ اس کو انسانیت نظر آتی ہے۔ اس کو آرڈر ہونا ہے تو اس نے فیر کھول دینا ہے۔ ملازم غلام ہی ہوتا ہے۔ تو جو مفاد پرست بندہ اس نے صرف پیسہ دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے پیسہ لیا ہے اور اس نے حمل جو ٹھہر چکا تھا اس نے حمل ضائع کر دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے بعد، اگر حمل 120 دن کا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہے اگر 120 دن یا اس سے زیادہ کو ہو گئے تو اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے، یعنی وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر حمل ضائع کریں گے تو جس طرح ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح اس حمل کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے، یعنی وہ انسان کا قتل ہے۔ 120 دن کے بعد اگر حمل ضائع کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ اپنی اولاد کا، اپنے بچے کا قتل ہے، اور اسی طرح قتل ہے جس طرح عام جیتے جاگتے انسان کا قتل ہے، یعنی گناہ بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اور آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، یہ لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں، اچھا بلا اینڈ کے اوپر بچہ ہوتا ہے، یعنی پورا وجود بن چکا ہے،
تو وہ حمل ضائع کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس کو کاٹ کاٹ کے پیٹ کے اندر ہی مختلف چیزوں اوزاروں سے وہ کاٹ کے تو اس کے مختلف اعضاء باہر نکالتے ہیں. یعنی ایک بازو کاٹ کے نکال دیا، سر کاٹ کے نکال دیا، ٹانگیں کاٹ کے نکال دی. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا معصوم بچہ 1 دن کا، اور اس کے ساتھ اتنا ظلم آپ کر رہے ہیں، انسانیت سوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پہلے نمبر پہ پہلا ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر وجہ کے قتل کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ اتنی اذیت ناک موت دے رہے ہیں، اپنے خون کو اتنی اذیت ناک موت دے رہے ہیں کہ آپ اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کے اذیت تکلیف دے دے کے مار رہے ہیں. تو اسلام نے سب سے پہلا حق، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ماں باپ کے قدموں پر ڈال دی. اگر بیٹا، اگر اولاد کی آس امید لگ گئی ہے تو پہلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ حمل ضائع نہیں کروانا، چاہے 120 دن سے پہلے کا بھی ہو. اگر 120 دن سے پہلے کا حمل ہے، آپ ضائع کروانا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ جی میں اولاد کے خرچے افورڈ نہیں کر سکوں گا، آگے قرآن مجید کی آیات ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی اور اس قسم کی وجوہات ہیں تو جائز نہیں. اگر ویسے ہی جدید دماغ ہے، دماغ کے اندر کیڑا گھسا ہوا ہے کہ جی نہیں ہم نے پلاننگ کی ہے 5 سال کی، تو 5 سال سے پہلے حمل جو ہے نا وہ نہیں ٹھہرنے دینا، بچہ نہیں ہوگا، ہماری پلاننگ یہ ہے، تو اس کی ایک صورت نکل آتی ہے. لیکن 120 دن کے بعد کوئی صورت کسی بھی فقہ کے اندر جائز نہیں ہے کہ آپ بچے کا حمل ضائع کروائیں. تو یہ قتل کے مترادف ہے. تو پہلا حق اسلام نے جو انسان کو، بچے کو دیا ہے، ماں باپ کے کندھوں پہ ڈالا ہے، وہ اس کی زندگی کا حق ہے کہ بچے کو بنا کسی وجہ کے قتل نہیں کرنا. تو جو ڈاکٹر فیس لے کے حمل ضائع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ساڑی تے فیس آ گئی. نہیں، فیس نہیں آئی، ان کے سر پہ بھی وہ قتل ہی ہے. اور ایک چیز میں یہاں تجربے کی کہہ جاؤں، جو نئے جوڑے میری بات سنیں گے، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جن کا دماغ ہے کہ جی ہم نے پلاننگ کرنی ہے اتنے عرصے کی، جنہوں نے پلاننگ کی ہے حمل ضائع کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے جس کی آپ ناشکری کرتے ہیں. یہ حمل ضائع کروانا یہ اولاد کی ناشکری ہے. اور آپ اکثر دیکھ لیں، کبھی تحقیق کر لیں، دنیا کے اندر جتنے ہمارے ارد گرد یہ بے اولادی کی بیماری بڑی پھیل رہی ہے، اکثر یہ نہیں کہ ہمیشہ اولاد دینا نہ دینا تو یہ تو رب کا کام ہے، ہم کسی چیز کے اوپر حتمی حکم نہیں لگاتے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اولاد کی ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت چھین لی ہے. تو نعمتوں کے اوپر جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی اس کے اندر وسعت عطا فرمائے گا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے وراثت کا دیا ہے بچے کو. ماں باپ کی طرف سے یہاں تک ہے کہ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو پیٹ میں، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ بھی وراثت کا حقدار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے 2 بچے ہیں، تیسرا ابھی پیدا نہیں ہوا، ہونے والا ہے، میں دنیا سے جاتا ہوں تو ان 2 میں تقسیم کر دیا جائے. نہیں، وہ جو تیسرا پیدا ہوگا، چاہے 5 مہینے بعد ہو یا 7 مہینے بعد ہو، جب پیدا ہوگا وہ بالکل اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ برابر کا وراثت میں حصہ دار ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی بارے میں وراثت کا حکم دیتا ہے. یہ اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے. اس کے بعد ہے وصیت کا حق. وصیت، باپ اس دنیا سے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے وہ اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. مثال ہے، باپ نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جتنی جائیداد ہے اس میں فلاں شے فلاں کو دے دینا، فلاں شے فلاں میرے بیٹے کو دے دینا، فلاں فلانے کو دے دینا. ایک بچہ اس کا ایسا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ اس کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو میرا بچہ پیدا ہوگا میری فلاں شے اس کو دے دینا. یہ وصیت ہے. وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر وصیت کر دے تو یہ وصیت کا حق بھی اسلام نے بچے کو دیا ہے. یہ ماں باپ کے کندھوں پہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والی. تاخیر ہے اقامت حد کے اندر. ایسی حالت، اب وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جی
آپ کے ملک کے اندر دینی نظام نہیں ہے. دین آئے گا تو دین میں اور جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب دین آتا ہے تو دین کے احکام میں اور جمہوریت کے احکام میں کتنا فرق ہے. اسلام نے حق دیا ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ فقہی لحاظ سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اگر خاتون حاملہ ہو اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب تک حمل اس کا مکمل نہیں ہوتا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد دودھ پلانے تک کی عمر 2 سال ہے. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد 2 سال وہ دودھ پلائے گی. اس کے بعد جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا، اس کے اوپر جو حد ہے یا قصاص ہے خاتون کے اوپر، اس سزا کے اوپر اس 2 سال کے بعد عمل کیا جائے گا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو تسی اپنے تھانے جاؤ، یہ جمہوریت کا چورن بیچنے والے، ہماری جیلیں اور ہمارے تھانے یہ خواتین سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. جیلوں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، ہوندے نا کہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر جس خاتون کے اوپر کوئی الزام ہے اس کو سزا دینی ہے، حتیٰ کہ حد لگانی ہے، سنگسار کرنا ہے، اس سے بڑی تو سزا کوئی نہیں، سزائے موت دینی ہے اس کو. تب بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو سزائے اس کو کوئی بھی سزا نہیں دے سکتے آپ. بچہ پیدا ہو جائے، ولادت ہو جائے، پھر بھی نہیں دے سکتے. ولادت کے بعد بچے کا حق ہے 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پیے گا. 2 سال ماں دودھ پلائے گی، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. 2 سال دودھ پلانے کے بعد بچہ کھانے پینے لائق ہو جائے گا، تب جا کے اس کو سزا دے سکتے ہیں. اس سے بڑی خوبصورتی دین کی کیا ہوگی؟ دین تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، مگر جمہوریت خیال نہیں رکھتی. یہ ہے فرق جمہوریت کا اور دین کا. تو مسلم شریف کی 2 روایتیں ہیں، شاید سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت عمران سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ، اس کی ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں. کتنے سچے لوگ تھے، ان سے گناہ ہوتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. یہاں پوری دنیا جانتی ہے ایک شخص کو کہ بد کردار ہے، پوری دنیا جانتی ہے کرپٹ ہے، چور ہے، مگر اس کے چمچے رات دن بیٹھ کے ٹی وی پہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں، اس سے ایماندار بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. ان کی عظمت اور شان پہ قربان کہ وہ گناہ ان سے ہو جاتا تھا، انسان ہے نا، گناہ ہو جاتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے اقرار کر لیتے، یا رسول اللہ ہمیں سزا دیں، ہم سے گناہ ہو گیا. وہ خاتون ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، گناہ زنا کر بیٹھی ہوں، تو مجھے سزا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے خاموش ہو گئے، چہرہ پھیر لیا. اس نے دوسری بار پھر کہا، تیسری بار حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری بار کہنے لگی، یا رسول اللہ صرف زنا نہیں ہوا، اس زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں. تو حضور نے فرمایا اٹھ جا یہاں سے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. حضور نے فرمایا اٹھ جا، جا گھر، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا میرے پاس. کیوں؟ کہ تم نے زنا کیا، یہ قصور تو تمہارا ہے، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا کوئی قصور ہے؟ کتنی خوبصورتی ہے. وہ آیا نہیں ہے اسلام، اس کو بھی اس کا حق دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا واپس، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا. پھر بچہ پیدا ہو گیا. 2 روایتیں ہیں. اس روایت کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچہ پیدا ہو گیا تو حضور نے اس کے سرپرست کو بلایا، خاتون کو لایا گیا، لا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ اس کے سرپرست کے ذمہ لگایا، سرپرست کے ذمہ لگایا کہ پرورش تو نے کرنی ہے. خاتون کو سنگسار کیا گیا. سنگسار کہتے ہیں کہ جی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا. اب ایک لمحے کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس زمانے کو دیکھیں. ایک خاتون کے اوپر الزام لگ جاتا ہے، صرف الزام، معلوم نہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، صرف الزام لگا ہے، تو پوری برادری میں سے کوئی مرد اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس خاتون کو چھوڑیں، اس کی بہنیں اگر بیٹھی ہوں تو اس کے ساتھ بھی لوگ شادی نہیں کرتے. بہنوں کو چھوڑیں، اس کی برادری قریب قریب کے لوگوں کے ساتھ لوگ شادی کرنے سے کتراتے ہیں کہ جی یہ بد کردار ہیں. تو اچھے کردار کا دنیا میں ہے کون؟ کیا مرد بد کردار نہیں ہوتا؟ اگر مرد کی بد کرداری دیکھ کے عورتیں شادی کرنے سے انکاری کر دیں، سارے مرد کنوارے مریں. جی عورت سے غلطی ہوئی ہے تو مرد سے نہیں ہوتی.
لیکن مرد فخر سے بتاتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے، جی میرے فلاں کے ساتھ بھی دوستی سی، فلاں کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی. یہ چوکوں میں بیٹھ کے نوجوان باتیں نہیں کرتے، وہ میرے والی جا رہی ہے، وہ فلانے والی جا رہی ہے. لیکن ہو اسلامی نظام پکڑ کے پھانسی نہ لگا دیں ان کو، سارے مرد ٹنگے جائیں ادھر، کوئی بندہ نہ کہے کہ میرے والی بھی کوئی ہے تھی. لیکن خاتون کے اوپر ثابت بھی نہیں ہوا، کوئی دشمن اٹھ کے الزام لگا دے تو ہم اس کے ساتھ بول چال چھوڑ جاتے ہیں، تعلق ناستے، رشتے چھوٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن قربان جاؤں صحابہ کی عظمت اور شان کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ خاتون آ کے خود اقرار کر رہی ہے. خود اقرار کرنے کے بعد اس کو سزا دی گئی ہے. سزا دیے جانے کے بعد جب وہ فوت ہو گئی، فوت ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خود جنازہ پڑھایا ہے. جس کو سنگسار کیا گیا ہے، جس کو 2 منٹ پہلے پتھر مارے گئے تھے، امام الانبیاء اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. جب جنازہ پڑھا رہے تھے اس لمحے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس نے کی ہے تو نے وہ توبہ نہیں دیکھی، اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دی جاتی تو یہ سب کو بخشوا جاتی. اتنی اعلیٰ اس نے توبہ کی ہے. ایک وہ خاتون کے جو اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ ماحول ہمارا ہوتا اور ہم اس لمحے موجود ہوتے. صرف خاتون نہیں، اس بچے کو بھی نشانہ بناتے جو پیدا ہوا ہے. کوئی وارث اٹھ کے اس کو قبول کرنے کو تیار. آپ لاہور، اسلام آباد، یہ کراچی، بڑے بڑے شہروں میں جائیں نا، روڈ کے کنارے جھولے پڑے ہوتے ہیں، اور جو حرام زدگی تم کر بیٹھے ہو نا، اب بچے کو کچرے وغیرہ میں پھینک کے بھاگو نہیں، تم اس کو اپنا نہیں سکتے تو کم سے کم یہ کرو کہ اس جھولے میں رکھ دو، ہم اٹھا لیں گے. تو کیا یہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ جی خاتون سے غلطی ہوئی ہے، مرد سے غلطی ہو گئی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی تو غلطی نہیں ہے. تو ایسے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرامی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ حرام دا نطفہ ہے. حالانکہ اس بچے کا کوئی قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے اس انداز سے، اس طریقے سے آیا نہیں. ماں باپ کی غلطی تھی، ان کی غلطی تھی، ان کو یا تو سزا مل گئی ہے یا اللہ سزا دے گا. پیدا ہونے والے بچے کا قصور ہے نہیں ہے. اور کوئی صحابی کسی کو اس طرح کے تانے نہیں دیتا تھا. اور ہم مسلمان ہیں، ہم وہ صرف بچہ چھوڑ کے پورے خاندان سے لا تعلق ہو جائیں کہ ان کی بیٹی نے اس طرح بڑا قصور کیا تھا. دوسری روایت ہے مسلم شریف کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، دوسرا قبیلہ غامد، وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کر دیں. پاک کرنے سے مراد یہ کہ جو سزا بنتی ہے دیں مجھے، تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. اتنے سچے لوگ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے پھر کہا، تیسری مرتبہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تیسری مرتبہ پھر کہنے اس نے کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو نے واقعی بدکاری کی ہے؟ یا رسول اللہ کی ہے، اور اس بدکاری کی وجہ سے حمل سے ہوں، حمل بھی ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اٹھ جا، جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا، ابھی تمہیں سزا نہیں دیتا. وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ خاتون اٹھ گئی. عرصے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیں، مجھے دیں سزا. حضور نے فرمایا کہ اس کو لے جا کے دودھ پلا، جب یہ کھانا کھانے لگ جائے تو پھر آنا واپس، پھر دیکھیں گے. یہاں آپ قصور نہیں کرتے، آپ کی غلطی شلطی کوئی نہیں ہوتی، پولیس پکڑ کے تھانے میں لٹا کے اوپر لٹریشن کر دیتی ہے. اوپر سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ جن کو خوف آتا ہے نا کہ دین کا نام لیں، دین آئے گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. دین اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا راحت والا دین ہے. دین کسی سے زیادتی ظلم نہیں کرتا. جمہوریت ظلم کرتی ہے، جمہوریت درندہ ہے، کھا گئی ہے ساری دنیا کو. کوئی بندہ کھڑا ہو کے جمہوریت کے بارے میں بات کرے، ان کو تکلیف نہیں ہو جاتی. اور جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ جی صبح کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں. آسان الفاظ میں جمہوریت سمجھاتا ہوں آپ کو. جن کو لگتا ہے کہ جی اسلامی بھی ہوتا ہے اور جمہوریت بھی ہوتا ہے، یہ 2 رنگی ہے. 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم، یا پھر سنگ ہو جا. کسی ایک پاسے تو کھلو نا، یا کھوتا بن تو یا خچر بن، کوئی ایک شے بن جا.
جمہوریت یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتیں ہم فرض پڑھیں گے، جمہوریت کہتی ہے کہ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، کسی کے کہنے پہ فیصلہ، لوگ بیٹھیں گے، ان سے رائے لی جائے گی، جس طرف ووٹ زیادہ ہوں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے آ کے پوچھا جاتا ہے دسو جی صبح دی کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے، لوگ تنگ ہوئے پہ نے، رات نو لیٹ سوندے نے، صبح اٹھے نہیں جاندہ، اکثریت کہہ دیندی ہے جی چھڈو جی صبح دی نماز جان دو، رہن دو۔ تو جمہوریت کہتی ہے کہ ان کی بات مانی جائے گی، اکثریت کی مانتے ہیں نا، یہ اکثریت ہے۔ اسلام اکثریت کو نہیں مانتا، اسلام اکثریت کو نہیں مانتا۔ اسلام دیا اللہ نے ہے تو فیصلہ حرف آخر اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، کسی کو منظور ہو تب بھی، کسی کو منظور نہ ہو تو ڈنڈے کے زور پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں حضور کا وصال مبارک ہوا، اسلامی حکومت اے جرا تسی سن دیا نا بچپن تو، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک دور ختم ہی نہیں ہوتا کسی زمانے۔ حضور کا وصال مبارک ہوا، ساری دنیا کی نظریں مسلمانوں کے اوپر تھیں کہ ان کا نبی چلا گیا تو آج ان کو ہم بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ خلیفہ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ، اس حالت میں کہ جب لوگ اسلام کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے تو ایک جگہ کے لوگوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، صرف زکوٰۃ، جو کہ ہم بھی کوئی نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر ترتیب دے دیا کہ جاؤ ان سے جہاد کرو، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے، انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق ہے، اے خلیفۃ الرسول، مشکل حالات میں، پریشانی کے حالات میں، اس حال میں آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات رہی، ایک رسی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں وہ قبیلے والے بھیجتے تھے، وہ رسی بھی اگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، کوئی میرے ساتھ نہ جائے، ابو بکر اکیلا جا کے ان سے لڑے گا۔ تم ہوتے کون ہو انکار کرنے والے؟ یہاں ہم کہیں بات تو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سے پوچھیں گے۔ کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اسلام کے ساتھ تعلق، جمہوریت اکثریت مانتی ہے، اور دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے۔ تو وہ خاتون آئی، اسی طرح کہ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ پھر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اس کو دودھ پلا، جب دودھ پلا لوگے کھانا کھانے لائق ہو جائے گا پھر آنا۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے قابل ہو گیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ اس حال میں 2 سال کے بعد وہ خاتون آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ چبا رہا تھا، ثابت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ واقعی اب بچہ کھانے لائق ہو گئے، اب مجھے سزا دیں۔ کتنے سچے لوگ ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پتہ کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک صحابی کے ذمے اس بچے کی پرورش لگائی۔ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بچہ حرامی ہے، میرے گھر میں نوست ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، برادری والے باتیں کریں گے، ناجائز بچے کی پرورش کر رہا ہے نا جی گل۔ یعنی باہر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ باہر کوئی اس طرح بچہ پھینک جائے، تو جو پھینک جاتے ہیں وہ ان کا اپنا نطفہ تو نہیں ہوتا، کسی کا اس طرح ہو جاتا ہے تو وہ پھینک جاتا، تو کوئی بچہ اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ خیراتی اداروں میں جا کے جمع کرواتے ہیں، جی ہماری ناک کٹتی ہے، تمہاری ناک صحابہ سے زیادہ عزت والی ہے۔ حضور نے خود صحابی رسول کو وہ بچہ دیا، حضور نے فرمایا کہ اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا، خیال رکھنا اس کا۔ اس کے بعد اس خاتون کو سنسار کیا گیا اور وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ہاں جب وہ پتھر مارے جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید بھی پتھر مارنے والوں میں سے تھے۔ ایک پتھر اٹھا کے جب انہوں نے مارا نا، خاتون کے سر پہ لگا، خون کے چھینٹے اڑے، اور خون کا کوئی چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ پڑا تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا، اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس کھڑے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حضرت خالد بن ولید کو حضور نے فرمایا خبردار اے خالد، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز معصول لینے والے ظالم لوگوں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، اتنی خوبصورت اس نے توبہ کی ہے۔ یعنی ہم ظاہر دیکھتے ہیں اور اللہ کا نبی ظاہر بھی دیکھتا ہے اور انسان کا باطل بھی دیکھتا ہے۔
لوگوں کو لگتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، وہ تمہارے دل کا خیال بھی جانتا ہے کہ تم سوچ کیا رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین لے کے آئے ہیں کہ جس نے بچوں کے ابھی پیدا ہونے سے بھی پہلے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ نان و نفقہ کا حق، میں ہسپتال کے اندر تھا، یہ جب میرا بیٹا بیمار ہوا ہے نا محمد، یہ مہینہ شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے، سرگودا ہسپتال میں، تو وارڈ میں اندر ساری خواتین ہوتی ہیں، ان خواتین میں اکیلا میں ہی مرد بیٹھا ہوا تھا بیٹے کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی خاتون تھی نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ساری عورتیں ہی عورتیں۔ تو وہاں ایک خاتون، میرے خیال میں اس کی دوسری بیٹی تھی، ایک بیٹی ذرا بڑی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی داخل تھی۔ ہم صرف سنتے تھے باتیں، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باپ آیا اس کو داخل کروا کے، تو میرا 4 کے 5 دن میں وہاں رہا ہوں، اس کے بعد باپ نے منہ نہیں کیا اس طرف۔ خاتون بیٹھ کے اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی، وہ بیٹھی میرے ساتھ والے بیڈ پہ تھی۔ تو ہم شاعر بندہ جو ہے وہ ذرا حساس دل کا ہوتا ہے، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لگتی ہیں، میں اس کو دیکھ کے بڑا روتا تھا۔ تو میں نے ایک دن اس خاتون سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس کا باپ کیوں نہیں آیا؟ وہ اکیلی بھاگ رہی ہے دوائیوں کی طرف بھی، کبھی پیسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر آ کے غصہ کرتے ہیں، فلاں فلاں دوائی لے کے، خاتون بیچاری کے پاس ہے کچھ نہیں ہے تو کہاں سے لائے؟ وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی، روتی تھی آگے سے۔ تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا، اس نے تو آرڈر ہی دینا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ ایک بار پوچھا تو نہیں بولی، دوسری بار پوچھا تو کہاں دے بھراوا کی دسا، وہ بیٹی جب پہلی پیدا ہوئی تھی تو وہ اس بات میں میرے ساتھ بڑا لڑا تھا، اور وہ مجھے طلاق دینے والا تھا کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو بڑی منت سماجت کی، میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، پہلی بیٹی ہوگی تو آگے اور امید ہے اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے دے گا۔ جب دوسری بار پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب تو وہ میرے ساتھ بولتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب برادری میں ناک رکھنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، لیکن وہ آئے گا واپس نہیں۔ اس نے مجھے صرف جب میں آ کے بیٹھی ہوں تو 300 روپے میری جیب میں، تو اس نے پیسے بھی کوئی نہیں دیا۔ کیوں جی؟ بیٹی پیدا ہوگی، اس میں عورت کا قصور ہے؟ میڈیکل کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لو، اگر قصور بنتا ہے، حالانکہ میاں بیوی دونوں کا نہیں بنتا، اگر بنتا بھی ہے تو مرد کا بنتا ہے، انجی نہیں ڈاکٹر صاحب، مرد کا قصور بنتا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہونا اس میں عورت کا قصور نہیں ہے۔ نان و نفقہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی پرورش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اسلامی آداب سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارا کچھ میرے آگے پڑا ہے، مگر وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس لیے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جی تم کام کر دو صبح سے لے کے شام تک تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، 1000 روپیہ دوں گا۔ اور ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک جو ذمہ داری تھی اس نے وہ ادا نہیں کی، آپ مزدور کو 1000 روپیہ دیتے ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں اے پاکستانی پیو ماں، اولاد دھکے کھا رہی ہے مگر ماں باپ دیکھنے کو تیار نہیں، ان کے اپنے چونچلے ختم نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو میسج کرتے ہیں، اجی ساڑھے پیو نو آنکھوں کو ساڑھے بارے بھی سوچ، ہماری ماں سے کہیں کہ ہمارے بارے میں سوچیں۔ نہیں، ماں کو فخر یہ ہے کہ جنت میرے پاؤں کے نیچے پڑی ہے، میں آپ پہ جنت ہی ٹر جانا ہے۔ باپ کو لگتا ہے کہ جنت کے دروازے کی دہلیز میں ہوں تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ کاکا نہیں جانے دیں گے، انہوں نے روک لینا ہے کہ جو ذمہ داریاں تمہیں دی تھی وہ ادا کر کے آئے ہو۔ حتیٰ کہ اگر اولاد شادی سے پہلے ان کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا وبال بھی ماں باپ کے سر پہ جاتا ہے۔ 30 سال کا بچہ ہو گیا، بیٹی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، ماں باپ نے شادی نہیں کی، فکر ہی نہیں کی۔ وہ ظاہری بات ہے، جس طرح انسان کی ضرورت ہے بھوک، اسی طرح اور بھی تو ضرورتیں ہیں نا اس کی۔ وہ رہ نہیں سکتا، نوجوان ہے تو وہ کسی نہ کسی غلط دھندے میں جائے گا، غلط دھندے میں جائے گا تو اس کا گناہ کس کے سر پہ ہے؟ باپ کے سر پہ ہے۔ سفید داڑیاں نہیں بخشوائیں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، یہ ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی یار۔ اگر اولاد جوان ہے تو اس کی شادی کے بارے میں سوچیں، اس کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچیں، ٹائم سے فارغ کر دیں۔ اور جب آپ کہیں کوششوں کے بعد جب شادی کی باری آ جاتی ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر باری آتی ہے حق مہر کی۔ کیدی باری آندی؟ محبت سے بولیے، کس کی باری آندی؟
खुस रहे थे 60 के पैसे थे वेलों ते आ सट देने ते आ सट देने ते जदों हक महर दी वारी आंदी है ना तो फिर आके अपोलोजी करके पूछते हैं जी हक महर शरी लिहाज से कितना होएगा। और हम जब बताते हैं तो ओ गिली बिल्ली वर्गा मुंह बन जाता उन्होंने, देखो जी इतना ज़्यादा हक महर है, वो खुश रहे थे थोड़ा घट शट लेना चाहिए, तेन पता होता। ये हक महर जो बेटी को दे रहे हो उसने अपना सारा कुछ आपके नाम कर दिया, तो 15,000 20,000 दे मौत पै रही है। जी नहीं गल पैंदी ना जी। जी मैं आया हूँ तो 5,000 हक महर चल रहा था, चांदी के लिहाज से हक महर होता है। मैंने कहा कि जी चांदी के लिहाज से 10,000 बनता है। 50 बंदा आके सोड़ी तो मैंने आखने वाला सी जो तुसी महंगाई कर दी थी। मैं क्यों महंगाई करूँगा, आपने हक महर मुझे देना है, या तो मैनू देना हो तो ना दो। हक महर उस लड़की का हक है, उसको देना है। इस्लाम में हक महर की कम से कम मिकदार मुकर्रर है, ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर नहीं है। जेड़ा जिन्ना वड्डा चौधरी है ना, वड्डा मलक है, अवान है, बड़ा पैसे वाला है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर दे। हैसियत के मुताबिक हम सारे काम कर लेते हैं, मगर हक महर की बारी आती है कम से कम कितना जी, अजी इतना, चलो 10,000 लिख लो जी। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है। हदीस मुबारक के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने ज़िशान है 10 दिरहम से कम हक महर नहीं है। 10 दिरहम से मसला समझो, फिर अगली में गल जो करांगा ना फिर तुसी रोला पा देना कि जो हुण फिर वधा दिता जाए। कम से कम हुजूर ने कितना फरमाया, 10 दिरहम। दिरहम जो है वो चांदी का होता था उस ज़माने, तो 10 दिरहम का चांदी जो है वो 30 ग्राम बनती है। कितनी बनती है जी, 30 ग्राम। तो मेरी गल तो यकीन ना आवे तो भाई इब्राहिम है बैठे ने, इन्हों को रेट पूछ लियो चांदी का। 30 ग्राम चांदी का इस वक्त जो पाकिस्तान आज का, मैं हुण थोड़ी देर पहले आने तो पहले देख के आया, रेट चेक करके आया। 30 ग्राम चांदी का रेट जो है वो 14,610 रुपये बनती है। कितनी? कम तो कम मिकदार है हक महर दी। तो सोडी च कितना हक महर चलता पाया? 10,000। कल परसों जरा निकाह है उससे होते, क्योंकि रेट बढ़ गया सी, तो मैं आख्या जी हुण 10 नहीं 15 रखो। हालांकि एहतियातन अब से 15 भी नहीं होना चाहिए, 20 हक महर है। कितना हक महर है जी? क्योंकि चांदी का रेट एको जगह ते तो नहीं खड़ा रहता ना, उत्ते थले होंदा रहता है। तो जो 2 पैसे ज़्यादा लड़की को चले जाएंगे तो कोई मौत नहीं पैंदी, पैसे अपने घर ही आ रहे हैं ना जी। लड़की जो हमारे घर आ रही है तो पैसे वो भी तो साढ़े को आ रहे हैं। तो ये जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी में पैसा ज़ाया करते हैं ना, वहाँ ढोल वालों को और ये खुसरों को और इन लोगों के ऊपर, गुलकारों के ऊपर थोड़ा पैसा डाला करें। जहाँ हक बनता है जिसका उसको हक दें। तो खातून का अपनी हैसियत के मुताबिक 1 लाख 2 लाख 3 लाख आप दे सकते हैं, हक महर दें। या पता लगे कितने बड़े चौधरी हो, नहीं वो पूछते हैं जी कम से कम कितना है, तो कम से कम आज से कितना हक महर है? प्यार ना लगो, जिन्हें तो हो गए ब्याह उन्होंने तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। हक महर कितना जी? 20,000। अब वो चांदी के हिसाब से बनता इतना है। दूसरी और अहम बात है, एवं इशारे कहना थानू सियाने लोग हो तुसी वैसे समझ जाओगे। बाज़ चीज़ों का ताल्लुक मर्द के साथ होता है, बाज़ चीज़ों का ताल्लुक खातून के साथ होता है। जब आप शादी की तारीख़ रखते हैं, शादी की तारीख़ तय करते हैं जी, वालिद साहब तय कर रहे हैं, ख़ानदान का बिरादरी का बड़ा वो बैठते हैं और वो तारीख़ मुकर्रर करते हैं। हालांकि शरन ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। शादी की तारीख़ जो है जिस लड़की की शादी है उससे पूछ के रखनी चाहिए। किदे कोल पूछनी? मोहब्बत ना लाखों किदे कोल? लड़की से पूछना है, वो बताएगी तारीख़ कौन सी रखें, वो तारीख़ रखें। उससे पूछे बगैर तारीख़ ना रखें। उसकी वजह क्या है कि ख़वातीन के मखसूस अयाम होते हैं, थानू थोड़ी पता है कि जी केड़ी डेट रखनी केड़ी नहीं रखनी, तो वो खातून बता सकती है कि जी कौन सी रखें। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता। हमारा चूँकि काम ये निकाह पढ़ाना और ये सारे मसाइल हमारे सामने आते रहते हैं। जिस बेचारे दी 30 साल तुसी बाद ब्याह कीता है, 35 साल बाद शादी हो रही है, तो शादी से अगले दिन उसको डेट आ जाती है, तो बह के प्यो मानो गाला नहीं कटेगा? कटेगा ना जी। हाँ, इसलिए खातून से पूछ के रखा करें, जिसकी शादी है उससे पूछ के रखा करेंगे जी कौन सी डेट रखनी है।
اس سے پوچھے بغیر اپنے طور پہ فیصلے نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔